مضامین ہمارے سامنے آئے. صحابہ کرام رضوان اجمعین کی قربانیوں کے سلسلے میں ہمارے سامنے تقریر پیش کی کہ اس دین کو اور اسلام کو قیامت تک باقی رکھنے کے لیے قربانیوں کی ضرورت ہے. صحابہ نے وہ قربانیاں پیش کی ہیں، ہمیں اس نہج سے قربانیاں پیش کرنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ مالی قربانیاں ہوں چاہے جانی قربانیاں ہوں. اس کے بغیر یہ دین کی اشاعت اور دین کی دعوت قیامت تک باقی نہیں رہ سکتی ہیں. ایمان والے سے قربانیوں کا تقاضا ہے. مدارس کی افادیت کے بارے میں انہوں نے جیسے بہترین انداز میں تقریریں پیش کی ہیں، یقیناً ہمارے پورے خطے میں نہیں پورے ہندوستان میں کونے کونے میں جہاں دین اسلام کی یہ فضائیں عام ہیں، یہ انہی مدرسوں کی دین ہیں جہاں ایمان اور اعمال کے یہ ہوائیں چل رہی ہیں، فضائیں قائم ہیں. یہ انہی مدارس کی وجہ سے ہیں. آج ہمارے ہاں جو یہ بہترین قسم کا ماحول نظر آ رہا ہے، کیونکہ الحمدللہ ہمارے ان خطوں میں اکابرین کی محنتوں سے اور ان کی کوششوں سے یہ مدارس قائم ہوئے، گاؤں گاؤں مدارس قائم ہوئے. کہنے والا کوئی کہہ سکتا ہے، ذہن میں کسی کے آ سکتا ہے کہ اس گاؤں میں مدرسہ، اس گاؤں میں مدرسہ، گاؤں میں 2 2 3 3 مدرسے چندہ لینے کے لیے آتے ہیں، تو کوئی کسی طریقے سے بیان کر سکتا ہے. لیکن یہ یقینی بات ہے کہ جو فضا، جو ماحول، جو تعلیم جو ہمارے ان خطوں کے اندر ہیں، جس جگہ یہ مدارس نہیں ہیں اس جگہ یہ نوعیت نہیں ہے. وہ جب اس طرف آ کر کے دیکھتے ہیں، اس ماحول کو دیکھتے ہیں، اس حلیے کو دیکھتے ہیں، اس انداز کو دیکھتے ہیں، اس رہن سہن کو دیکھتے ہیں، ہمارے معاشرے اور ہماری اس نوعیت کو دیکھتے ہیں، ہمارے چہروں کے اوپر داڑھی کو دیکھتے ہیں، سنت لباس کو دیکھتے ہیں، اس اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کے ان طریقوں کو دیکھتے ہیں، تو یقیناً متاثر ہو کر کے جاتے ہیں اور جا کر کے اپنے دل میں عہد لیتے ہیں کہ ہمیں بھی اسی نوعیت سے مدارس کے انداز سے، دعوت و تبلیغ کے انداز سے خدمتیں کرنی ہوگی. وہ یہاں آ کر کے سبق لیتے ہیں. یہ ہمارے ان اکابرین کی قربانیاں ہیں جنہوں نے یہ جگہ جگہ مدارس قائم کر کے محنتیں کی ہیں. اور یہ طلبہ عزیز، طالبات قرآن پاک کے ذریعے سے ہمارے گھروں کو روشن کر رہے ہیں. یہ ان کی محنتیں ہیں. قرآن پاک کی سلسلے کے اندر، حافظ بنانے کے سلسلے کے اندر بھی جو ہے انہوں نے تقریریں پیش کی مختلف عنوانات پر، معاشرے اور سماج کے بگاڑ کے اندر کس طریقے سے جس جگہ اس کو سدھارنے کی کوششیں اور محنتیں نہیں ہوتی ہیں تو وہ معاشرہ اور سماج کیسا آگ کے اندر چلا جاتا ہے. اس سلسلے کی رہنمائی بھی طلباء نے کر دی ہے. گویا کہ جو کچھ دل میں آ رہا ہو کہ یہ بات بھی ہونی چاہیے، عوام کے سامنے ہونی چاہیے، ہمارے سماج کے سامنے ہونی چاہیے، وہ باتیں ان طلباء عزیز نے پیش کیا تو دل کے اندر یہ شعر آیا، دیکھنا تقریر کی لذت کہ اس نے جو کہا میں نے یہ سمجھا کہ یہ بھی میرے دل میں ہے، میں نے یہ سمجھا کہ یہ بھی میرے دل میں ہے، میں نے یہ سمجھا کہ یہ بھی میرے دل میں ہے. بہرحال میں سبھی حضرات کو دیکھ بھی رہا تھا. الحمدللہ طلباء نے ایسا دلچسپ پروگرام پیش کیا ہے اور سامعین کی نظریں اور ان کی جو ہیں توجہات اپنی طرف کھینچ رہے تھے. ایسا لگ رہا ہے کہ ٹک ٹک دیدم دم نکشیدم، بالکل ایک دم جو ہے دل اور کان ایک توجہ کے ساتھ میں لگا کر کے وہ پروگرام کو سن رہے تھے. یہ محبت ہے ان طلباء عزیز سے، ان علماء کرام سے، قرآن پاک کی تعلیم سے، دینی تعلیم سے. اللہ پاک ہمارے اس جذبے کے اندر خوب اضافہ فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ غور سے سماعت پڑھائیں گے. صحابہ نے سوال کیا، ایک صحابی نے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھائی تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی؟ قیامت کے بارے میں پوچھنا، اس کے لیے تیاری کیا کر؟ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ کوئی تیاری نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. کوئی تیاری نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب فرمایا؟ وہ بہت غور سے سننے کی بات ہے. آپ نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب. اگر تم ہمارے ساتھ میں محبت کرتے ہو تو سن لو
आदमी उसी के साथ में उठाया जाएगा क़यामत के दिन। कब्रों से जब उठाया जाएगा हिसाब किताब के लिए जन्नत में भेजा जाएगा। अलमर्उ मअ मन अहब्बा, आदमी जब क़यामत के दिन उठाया जाएगा उन्हीं लोगों के साथ उठाया जाएगा जिससे वो मोहब्बत रखता है। सहाबी कहते हैं या रसूलल्लाह, आज तक मैं जो अमाल किए, जो मेहनतें की, जो कुर्बानियां लगाई, उन सब से ज्यादा आज मुझे आपके इस जुमले से खुशी हुई है कि मेरे अमाल तो पता नहीं कैसे हैं, मेरी मेहनतें तो कैसी हैं, मेरी कुर्बानियां तो कैसी हैं, लेकिन अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से मैं जन्नत के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में उठाया जाऊंगा, उनके साथ में रहूंगा, तो इससे ज्यादा बड़ी फख्र की बात मेरे लिए क्या हो सकती है। दूसरी हदीस है, उसके अंदर है अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये नबी से मोहब्बत की बात बयान की और खुद नबी फरमाते हैं कि उलमा ये नबी के वारिस होते हैं। आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान नहीं है, तो उनसे मोहब्बत करने का तरीका ये कि उनकी सुन्नतों से मोहब्बत करें, उनकी सुन्नतों की तालीम देने वालों से मोहब्बत करें, उनको अपनी जिंदगी में लाने वालों से मोहब्बत करें और वो जो सुन्नतें बयान करें उन सुन्नतों को अपनी जिंदगी में लाएं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, ये उलमा से मोहब्बत है, ये कुरान से मोहब्बत है, ये मदारिस से मोहब्बत है। मदरसे की तरफ से एक आवाज लगी कि आज प्रोग्राम है, जूक दर जूक, एक गर्मी में अपने तमाम काम को छोड़ करके आप सभी हजरात यहाँ जमा हैं, ये उसी मोहब्बत का नतीजा है। अल्लाह पाक आपको इसका बेहतरीन बदला नसीब फरमाए और अल्लाह पाक की मोहब्बतें ता क़यामत हमारी नस्लों के अंदर जारी व सारी फरमाए, इसलिए कि इस इल्म से वही मुज़य्यन होता है, उन्हीं की औलाद मुज़य्यन होती हैं जो इल्म से उलमा से मोहब्बत करती है। आप नजर करेंगे माशरे में, समाज में जो लोग पहले हमारे अकाबरीन से मोहब्बत किया करते थे, उनकी आला औलाद आलिम भी बनी, हाफिज भी बनी और उनसे दीन के सिलसिले चले। जहां कहीं भी दीन के सिलसिले जारी हुई तो उन्हीं लोगों से कि जो उनसे मोहब्बतें करते थे, उनकी औलाद में अल्लाह पाक ने उलमा हफ्फाज बनाए। जो कोई चाहता है कि मेरे घर के अंदर भी कुरान का हाफिज बने, इल्म दीन का आलिम बने, वो इल्म से, उलमा से, कुरान से, तालीम से, दीन से, इस्लाम से मोहब्बत करें। इसी मोहब्बत के नतीजे में इंशाअल्लाह हमारी जिंदगियां कामयाबी से हमकिनार होगी। अल्लाह पाक हमारे इस आमद को कबूल फरमाए, हमारे इस मिल बैठने को कबूल फरमाए। मदरसे वाले मुंतजमीन ने जो ये बच्चों को निखार करके हमारे सामने पेश किया है, अल्लाह पाक इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए और दुनिया में आखिरत में इसका बेहतरीन बदला नसीब फरमाए और हम सबको अपनी आला औलाद इन मदारिस से जोड़ करके इल्म दीन हासिल करने की तौफीक नसीब फरमाए। हज़रत रज़ियल्लाहु तआला ने एक शान नकल किया है, रदीना क़िस्मत अल-जब्बारी फीना लना इल्मुन वलिल जुहारी मालूम फ़इन्नल माल यफ़ना अन क़रीबिन व इन्नल इल्म बाक़िन ला यज़ल। हम अल्लाह पाक की तक़सीम से राज़ी हैं। मुसलमानों के बारे में अल्लाह पाक ने हमको इल्म नसीब किया है और जो ईमान से वाबस्ता नहीं है उन लोगों को माल से वाबस्ता किया है। हमें इल्म से वाबस्ता किया और जो ईमान से वाबस्ता नहीं है उनको माल से वाबस्ता किया। हमारी नजरें जा सकती कि वो ईमान वाले भी नहीं, उनकी जिंदगियों में इस्लाम भी नहीं, लेकिन माल की फरावानियों को देखा जाए तो अजीब चकाचौंध करने वाले उनके नज़ारे हैं। इससे हमें जो है दिल के एतबार से मुज़ब्ज़ब होने की ज़रूरत नहीं है। खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया था, ला तमुद्दन्ना ऐनैक इला मा मत्तअना बिही अज़वाजुन मिन ज़हरतिल हयातिद दुनिया, कि आप उन लोगों की तरफ नजर न कीजिए जिनको अल्लाह पाक ने माल की, दौलत की फरावानी दे रखी है, बल्कि आप तो उन लोगों को जो गरीब किस्म के लोग हैं अपने आप को उनके साथ में रखिए। तो बहरहाल ईमान वालों को ये नसीब किया है। कल मैं एक
یہیں شتانشی نگر میں کھڑا تھا بس کے لیے، تو ایک اسکارپیو آئی جس کے اندر کوئی سرپنچ صاحب تھے، اسے چلا رہے تھے، کسی نے اشارہ کیا، اس نے مجھے سوار کر لیا، تو چلتے چلتے انہوں نے ایک شکوہ کی، مجھے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں کہا میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں مولانا صاحب۔ تو انہوں نے کہا مجھے آپ سے بہت شکوہ ہے۔ کہا جی بتائیے۔ انہوں نے کہا آپ کے بچے 100% دین سیکھنے کے لیے، اسلام سیکھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، حافظ بنتے ہیں، عالم بنتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اس سے آپ کو کیا ملتا ہے؟ کیوں اس طرح وہ اتنا کرتے ہیں دنیاوی تعلیم کے لیے، اسکولی تعلیم کے لیے؟ ہم نہیں دیکھتے کہ آپ کے بچے ادھر جاتے ہیں، حالانکہ روزی روٹی تو اس میں، حالانکہ ان کی زندگی کے اندر فراوانیت تو اس کے ذریعے سے آ سکتی۔ میں نے کہا ہمارے لیے سب سے اول دین ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مجھے میری امت کی فقیری سے ڈر نہیں، مال تو اتنا عام ہو جائے گا کہ لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھتے رہیں گے مال کے اعتبار سے، اس نے اتنا کمایا تو میں اتنا کماؤں گا، اس نے اتنا کمایا تو میں اتنا کماؤں گا، مجھے میری امت کی فقیری کا ڈر نہیں، وہ تو مالدار اتنی ہو جائے گی۔ ایک وقت تو ایسا آیا، پہلے ہمارے باپ دادا یہاں کچھ ملتا بھی نہیں تھا کھانے کے لیے، سندھ جایا کرتے تھے، یہ قرآن پاک کی تعلیم ہوئی، یہ ہر جگہ۔ تو دیکھیے کشمیر بن گیا ہمارا علاقہ، اللہ پاک نے فرمانیاں جو ہے فرمانیاں ہمیں دی ہیں، یہ اسی کی برکت ہے، یہ سمجھنا چاہیے۔ اس کے لیے ذرا کچھ اور وقت لگ سکتا ہے، ابھی وقت جو ہے بالکل کم ہے، لیکن یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا، اس قرآن کی برکت سے اللہ پاک ایسی دولتوں کو کھول دیتے ہیں کہ زمین کے خزانے نکلنے لگتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہ ہمیں نصیب کیا، تو مانگے تو کہاں کمی رہ گئی؟ کمی صرف اس بات کی ہے کہ جو ہم علم پڑھ رہے ہیں ہماری زندگی میں عمل آنے لگے۔ یہ بچے یہاں سے نکلتے ہیں، ہمارا جو باہر کا ماحول ہے یقیناً وہ نگرانی کے قابل ہے، توجہ کے قابل ہے، فکر کے قابل ہے، کچھ ترتیبی بنا کر کے اس کو سنوارنے سدھارنے کی، جس کو عام طور سے سماج سدھار کہا جاتا ہے یا جو اصلاح معاشرہ کہا جاتا ہے، اس رویے سے ترتیب بنانے کی ضرورت ہے۔ یہی بچے گھر جاتے ہیں، وہاں ماں باپ نمازی نہیں، بھائی نمازی نہیں، وہاں ان کا کوئی ماحول نہیں، وہی جو ہیں گالی گلوچ والے، وہی جو ہیں ہر طریقے سے ایسے اعمال کرنے والے جس کے ذریعے سے وہاں پہنچتے ہی ان کا اثر ختم ہو جاتا ہے، یہ بے نمازی ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر جو کمیاں ہیں اس کی طرف توجہ کر کے ہم اگر اس ماحول کو بھی اچھا بنا دیں، جیسا کہ اہل مدارس اپنی محنتیں کر کے اپنے ان بچوں کو، نونہالوں کو سنوار کر کے ہمارے گھروں تک پہنچاتے ہیں، ہم اگر اپنے گھروں کو اپنے سماج کے اندر ایسی ترتیب میں بنا کر کے وہ کام کریں تو یقیناً انشاءاللہ یہ جو ہماری کمی ہمیں نظر آ رہی ہے یا جو کچھ سماجی اعتبار سے ایسے اعمال جس کی وجہ سے ہر کوئی پریشان سا نظر آ رہا ہے، یہ بیٹھنے والے یہ بھی جو ہیں اس کا شکوہ کرتے نظر آتے ہیں، درمیان میں بیٹھنے والے جو بڑے لوگ ہیں یہ بھی اس کا شکوہ کرتے نظر آتے ہیں، پیچھے بیٹھے ہوئے جو نوجوان حضرات ہیں وہ بھی جو ہے پریشان سے نظر آتے ہیں، انہی وجہ سے جس کو وہ پریشانی نہیں سمجھ رہے ہیں اور حقیقت میں وہ پریشانیاں وہ سوچ رہے ہیں کہ کیا پریشانی ہے، لیکن حقیقت میں وہ کسی الجھن کے اندر پڑے ہوئے ہیں، وہ دین کی دوری ہے۔ جیسے ہی مدرسے سے مکاتب سے نکل کر کے ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر جہاں بچے پہنچتے ہیں تو وہاں وہ ماحول نہ ہونے کی وجہ سے پریشانی سی ہے، ہر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ پریشانیاں کیا ہے، بے پردگی ہیں اور فضول خرچی ہیں، تعلیم کی طرف عدم توجہ ہے، یہ سارا کچھ جو ہے ہماری پریشانیاں ہیں۔ اس طرف توجہ کچھ متحد ہو کر کچھ ترتیبیں بنا کر ہی ہو سکتی ہیں۔ اس لیے اللہ پاک کی مدارس والوں کی جو محنتیں ہیں، دعوت تبلیغ والوں کی جو محنتیں ہیں، اور یہ جو چلتے بستے جو ہے پنچ پٹیل حضرات، جمیت حضرات سماج سدھار کی جو محنتیں کر رہے ہیں، یہ محنتیں ہماری مجموعی اعتبار سے جڑ کر کے ایک سکھ ہو جائے اور سب ایک انداز سے محنتیں کرنے لگے، یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارا معاشرہ اور سماج جو ہے سدھرے نہیں۔ ہمارے سماج معاشرے کے اندر ماننے کا مانتا ہے اور سننے کا مانتا ہے، ورنہ کون اتنی دیر تک
بیٹھ کر کے سنتا ہے. یہ سب کچھ اللہ پاک نے ہمارے اندر کی باتیں رکھی ہیں, تو ہمیں ایسی توجہ کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.